السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعین مکرم مشفق اساتذہ کرام دوستوں اور ساتھیوں آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص و نیت بزرگوں اور دوستوں اخلاص کے معنی ہے خالص و بے ملاوٹ یعنی ایسا عمل جو صرف ایک ذات واحد کے لیے کیا جائے جس میں خدا کی ذات کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو عمل کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اور نیت اخلاص کا تعلق انسان کے دل سے ہے اہل علم فرماتے ہیں کہ نیت کی 3 قسمیں ہیں اچھی نیت بری نیت بے نیت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر آدمی کو وہی حاصل ہوگا جو اس کی نیت ہوگی اسی طرح ابرز عائق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو اللہ تعالی وہی عمل قبول فرماتا ہے جس کی بنیاد اخلاص پر ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور برائی کا ذکر اپنی کتاب میں کر دیا ہے جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور وہ نیکی نہ کر سکا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے نام و اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اگر ارادے کے بعد وہ نیکی کرے تب تو کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اگر اخلاص ہو تو اس سے زائد 700 تک بھی لکھ دی جاتی ہے اسی طرح اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور اپنے ارادے کو پورا نہ کیا اور گناہ کا وقوع نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر سوء اتفاق وہ گناہ ہو گیا تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اچھے کام کا ارادہ بھی نہ کیے اور اچھے کام کے ثواب کی کوئی حد نہیں اور پورے کام کو چھوڑ دینا بھی ایک نیکی ہے نیت المومن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کیونکہ نیت پر عمل کے بغیر ثواب ملتا ہے لیکن عمل پر نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا روایات میں بات ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک دل شخص نے خشک سالی کے زمانے میں ریت کے ایک ڈھیر کو دیکھ کر حسرت سے فرمایا کہ کاش یہ ڈھیر آٹے کا ہوتا اور میں اسے غریبوں میں تقسیم کرتا اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اس کے نامہ اعمال میں اس ڈھیر کے برابر آٹا خیرات کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا بے شک قیامت میں ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دیکھ کر کہے گا یہ تو میرا نہیں ہے اس میں حج عمرہ جہاد اور زکات کا ثواب بھی لکھا ہے حالانکہ غربت کی وجہ سے میں نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا تھا اس شخص سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تیری نیت اور تمنا یہی تھی کہ اگر پیسہ ہوتا تو حج عمرہ اور جہاد کرتا اور غریبوں کو زکات دیتا اللہ کو معلوم ہے کہ تیری نیت سچی تھی اس پر یہ ثواب دیا گیا ہے اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت یہ نیت کر کے سویا کہ شب کو تہجد کی نماز پڑھوں گا لیکن اتفاق سے نیند کے غلبے کی وجہ سے آنکھ نہ کھلی اور سوتا رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نیت کے موافق ثواب مل جاتا ہے اور یہ سوتے رہ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر صدقہ و احسان ہے یعنی اخلاص نیت کی بنا پر نماز کا ثواب مل گیا اور سونا مفت میں رہا محترم سامعین حضرات جس طرح نیک کام کے ارادہ و نیت پر اجر و ثواب ملتا ہے اسی طرح بے اخلاص
باوجود شہرت و دکھاوے کے لیے کیا ہوا کار خیر و عبادت نہ اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی نیت ثواب کی بھی ہے اور شہرت کی بھی، تو ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما اور ہماری نیتوں کو صحیح فرما، آمین۔ ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی کبھی نہ دیکھ، ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی کبھی نہ دیکھ، ثواب دائمی کما لذت عارضی نہ دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔